تابش جب گھر پہنچا تو سبھی اس کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ نڈھال ہو کر گرنے والا تھا۔ فائل سائڈ پر پھینک کر وہ صوفے پر لیٹ گیا۔ اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ ٹی شرٹ پر گھاس اور تنکے چپکے ہوئے تھے۔ صوفے پر گرا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے کندھے اور کمر میں شدید تکلیف ہے۔ طوبہ بھاگ کر اس کے لیے پانی لائی تھی۔ نفیسہ بیگم پاس بیٹھی تو تابش نے ان کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ امی، میرے سر کو سہلا دے ذرا۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر چوما تھا، انہیں آنکھوں سے لگا کر اپنے سر پر رکھ دیا تھا۔ ان کے بالوں میں گردش کرتی انگلیاں اسے راحت دینے لگی تھی۔ تھکن سے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے ہونے لگے تھے۔ طوبہ نے جلدی سے اس کے موزے اتارے، اس کی دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر سیدھا کیا۔ وہ بالکل بے دم ہو چکا تھا۔ حسنین صاحب بھی کمرے سے کمبل لے آئے تھے۔ اس کی بیلٹ کھول کر اسے ڈھیلا کیا اور کمبل اڑا کر اسے فکر مندی سے دیکھنے لگے۔ طوبہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ سائڈ پر پڑی ہوئی فائل کھلی تو اوپر بیلا سبحان رضا کا نام پڑھ کر سامنے لیٹے تابش کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ایسی حالت کسی چھوٹی بات پر نہیں ہو سکتی۔ وہ نفیسہ بیگم کی گود میں لیٹے لیٹے ہی نیند کی وادی میں اتر چکا تھا، اور وہ بے آواز روتے ہوئے اس کے سر میں مستقل ہاتھ پھیر رہی تھی۔ حسنین صاحب نے طوبہ کو روتے ہوئے فائل پلٹتے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے فائل لی تھی۔ اس گھر میں بیلا بیکری سے کون واقف نہیں تھا؟ پھر آدھی رات کے وقت جب تابش کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو صوفے پر پایا۔ کچھ پل اوپر لگے پنکھے کو دیکھتا رہا، پھر خیال آیا کہ وہ ڈرائنگ روم میں ہے۔ لیمپ کی جلتی ہوئی روشنی میں اسے اپنے سامنے پاپا بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اسے اٹھتا دیکھ کر انہوں نے اپنا چشمہ اتارا۔ پاپا خیریت، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ اس نے دیوار پر لگی گھڑی کو رات 1 بجاتے دیکھا تھا۔ وہ مسکرا کر دوبارہ چشمہ لگاتے ہوئے نیچے جھک گئے تو تابش نے حیرت سے انہیں پیپر، پنسل اور فائل کے ساتھ دیکھا۔ کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ انہوں نے پھر چشمہ اتار کر اس سے پوچھا تو وہ کمبل ہٹاتا کھڑا ہو گیا۔ ان کے پیچھے سے گزارتے ہوئے ذرا سا ان پر جھک کر انہیں بیلا کی فائل کے ساتھ حساب کتاب کرتے دیکھا۔ پھر ایک نظر ان کے جھکے ہوئے سر پر ڈالتا وہ باتھ روم میں چلا گیا۔ وہاں سے منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلا، کپڑے بدل کر کچن تک آیا، دال چاول گرم کر کے اپنی پلیٹ بنائی اور ٹرے لے کر واپس ڈرائنگ روم تک آیا۔ پاپا کو مصروف دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ ضرور اسی کے لیے ہی جاگ رہے تھے۔ وہ ان کے بالکل سامنے آ کر بیٹھا، انہیں کام کرتا دیکھتا رہا اور ساتھ ہی کھانا کھاتا رہا۔ انہیں دیکھتے دیکھتے پھر ایک چمچہ چاولوں کا بھر کر منہ میں ڈالا۔ مجھے تو اسی وقت شک تھا جب تم پلیٹیں بھر بھر کے کیک اور پیسٹریاں کھایا کرتے تھے۔ ان کی بات پر اسے زبردست اچھو لگا تھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور حیرت سے آنکھیں کھولی۔ دال چاول بڑی مشکل سے اس نے نیچے اتارے اور ساتھ ہی کہا، کیا مطلب پاپا؟ اس کی حیران آواز پر انہوں نے فائل سے سر اٹھا کر کہا، یار ویسے تم بڑے ناکام عاشق ثابت ہوئے ہو، پر مجھے یہ بتاؤ کہ میٹھا کھانا کون چھوڑتا ہے محبت میں؟ انہوں نے ہنستے ہوئے اس سے سوال پوچھا۔ پاپا بس کرے نا۔ وہ شرما کر بولا، تمہیں پتا ہے میری گرل فرینڈ تو مجھے پکوڑے بنا کر کھلایا کرتی تھی، تم تو کیکس پر آگے۔ اب اتنی ترقی تو زمانے کی رفتار کے ساتھ بنتی ہے نا۔ انہوں نے پھر اپنا چشمہ اتار کر اسے بڑی اہم انفارمیشن دی تو وہ ہنستے ہنستے صوفے پر گر گیا۔ آر یو سیریس پاپا؟ پکوڑے؟ پر یونیورسٹی میں تو پکوڑے ٹھنڈے ہو جاتے ہوں گے نا، کیا آپ کھا لیتے تھے پھر بھی؟ تابش کی ہنسی کسی طرح رک نہیں رہی تھی۔ ارے ہاں بالکل، محبوب کے ہاتھ کے ہوں ٹھنڈے یا گرم سبھی اچھے لگتے تھے۔ انہوں نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، اور پھر امی کا کیا؟ اس کا مزاج ایک دم اچھا ہو گیا تھا، سارے دن کی تھکن ایک دم دور ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر انہوں نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، پتہ ہے تمہاری امی کو سخت نفرت ہے پکوڑوں سے، آج تک نہیں بنا کے کھلائے انہوں نے۔ ایک دفعہ اس نے مجھے شہناز کے ساتھ پکوڑے کھاتے جو دیکھ لیا تھا۔ ان کی بات پر تابش نے ایک بار پھر ہنسنا شروع کیا تھا، اور تابش یہ کبھی نہیں جان سکتا تھا کہ اس کی ہنسی نے اس وقت حسنین صاحب کو کتنا سکون دیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اس کو گولیاں لگنے کی خبر سن کر ہل گئے تھے، مسلسل اس کی زندگی اور سلامتی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ کل اسے جس حالت میں دیکھا تھا، وہ کیسے اپنے پیروں پر کھڑے تھے یہ بس وہی جانتے تھے۔ ایک بیٹے کو تو دفنا چکے تھے، اب کہاں سے ہمت لاتے کہ طوبہ اور اسے کسی تکلیف میں دیکھ پاتے۔ وہ لگاتار اس کا ہنستا ہوا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اچھا،
اب میں سمجھا کہ تبھی تو رمضان میں بھی کبھی ہمارے گھر پکوڑے نہیں بنے۔ اسے یاد تھا کہ کس طرح وہ اور طوبہ ہمیشہ ٹیبل پر پکوڑوں کو مس کیا کرتے تھے۔ حسنین صاحب نے سکون سے چشمہ اتار کر سائڈ پر رکھا، فائل بند کر کے ایک پیپر اس کے آگے رکھا۔ چلو یہ لو تم۔ تابش نے پلیٹ سائڈ پر کرتے ہوئے پیپر سیدھا کر کے ٹشو سے اپنا منہ صاف کرتے اسے دیکھا۔ جہاں تک میری سمجھ میں آیا ہے تم اس نمبر کی لوکیشن پتہ کرنا چاہ رہے ہو نا؟ تابش نے پیپر دیتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ یہ 6 سالوں کا ریکارڈ ہے۔ اس ڈیٹ کے حساب سے پہلے سال یہ نمبر نواب شاہ میں استعمال ہو رہا تھا، پھر 4 مہینوں تک یہ نمبر کراچی میں تھا، اس کے بعد 4 سالوں تک لاہور میں تھا، لاہور کے بعد یہ دیکھو تقریباً 7 مہینوں تک یہ نمبر اسلام آباد میں تھا، اور آخری دفعہ یہی نمبر سرگودا میں ہے۔ شاید یہ پرسوں کی تاریخ ہے۔ انہوں نے فائل کھول کر اسے تاریخ دکھائی تھی۔ تابش نے فکر مندی سے منہ پر ہاتھ رکھ کے ایک سانس لی۔ پاپا نے 6 سالوں کے موبائل ریکارڈ کو ایک صفحے پر کر دیا تھا۔ تو پاپا پھر آپ کیا رزلٹ نکال رہے ہیں اس سے؟ تابش نے سر اٹھا کر ان سے بڑی سنجیدگی سے سوال کیا تو وہ بولے، میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو کوئی بھی ہے 6 سالوں میں 5 شہر بدل چکا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، خاص طور پر اگر یہ کوئی اکیلی عورت ہے۔ ان کی بات پر تابش نے اپنا سر پکڑتے ہوئے پاپا سے نظریں ملائی تھی۔ وہ جو سمجھانا چاہ رہے تھے وہ اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ میرے ذہن میں بھی یہی بات آئی تھی پاپا۔ حسنین صاحب بڑے غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ ویسے طوبہ نے مجھے بیلا کے بارے میں کچھ بتایا ہے۔ اس نے ایک آخری نظر پیپر پر دوڑائی۔ اوکے، تم کیا چاہتے ہو تابش، یہ بتاؤ مجھے۔ پاپا اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بیلا میری دوست تھی، ان گزرے سالوں میں وہ کن مشکلوں سے گزری ہے، اب کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، اس کی زندگی میں کون کون ہے، فی الحال میں کچھ نہیں جانتا، پر میں جانتا ہوں کہ وہ کسی مشکل میں ہے اور میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صوفے پر آگے کو جھک کر بولا تھا۔ بالکل، مدد تو ضرور کرنی چاہیے، آخر اچھے دوستوں کی یہی پہچان ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، مگر جاتے جاتے پھر رک کر بولے، سنو، جب بیلا سے ملاقات ہو تو اسے کہنا کہ تمہارے پاپا کو اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کیکس بہت پسند تھے، اور اگر ممکن ہو تو پھر میں کھانا چاہوں گا وہ سب۔ اپنا چشمہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ کمرے میں جا چکے تھے اور تابش ان کے الفاظوں کے مطلب میں کھو گیا تھا۔ اور اس کے بعد 2 دن کے تھکا دینے والے انتظار کے بعد آخر رات کے 3 بجے اسے موسیٰ کی کال آئی تھی۔ سر، ایڈریس لکھیں۔ تابش نے جلدی سے وہ ایڈریس نوٹ کیا تھا، اور پھر موسیٰ کے بتائے ہوئے ایڈریس پر وہ ٹھیک صبح کے 10 بجے موجود تھا۔ پرانی آبادی میں چھوٹا سا 1 منزلہ گھر، جس کے آگے لوہے کا کالے رنگ کا ایک گیٹ لگا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے گھر کی بیل بجائی اور ویٹ کرنے لگا۔ 2 منٹ تک جب کوئی آواز نہ آئی تو اس نے آگے جھک کر ایک بار پھر بیل بجائی تھی۔ کافی انتظار کے بعد بھی کوئی آواز نہ آئی تو وہ وہیں گیٹ کے سامنے بنی سیمنٹ کی 3 سیڑھیوں پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ اس کے ذہن میں بہت ساری سوچیں گردش کر رہی تھی، کچھ پرانی یادیں اور کچھ نئی پریشانیاں۔ وہ بیلا کی مدد کرنا چاہتا تھا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کن مشکلوں میں ہے، اس کے شوہر کے بارے میں وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ کس رشتے سے سوال کرے، شاید ایک دوست کی حیثیت سے۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے سامنے سے بیلا آتی نظر آئی، ایک ہاتھ میں سبزی کی تھیلی اور دوسرے ہاتھ میں کچھ فروٹس، اپنے پورے وجود کو ناک تک کالی چادر میں چھپائے، چادر کے اندر سے جھانکتی ہوئی وہی بڑی بڑی کالی آنکھیں۔ اسے دیکھ کر تابش نے سر جھکا کر خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ بیلا خاموشی سے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو تابش کو اس کے نازک پیروں میں لگی دھول نظر آئی۔ دونوں تھیلیوں کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر اس نے اپنی چادر کو ناک تک مزید اونچا کیا تھا۔ اپنا جھکا ہوا سر اٹھائے وہ کچھ دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا تو بیلا نے ان آنکھوں میں ابھرتے ہزاروں سوالات سے گھبرا کر اپنی نگاہیں جھکائی تھی۔ السلام علیکم۔ تابش کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ سامنے کھڑی بیلا سبحان لاکھ اس سے چھپ لیتی، آخر اس نے اسے ڈھونڈ ہی نکالا تھا۔ وہ اپنی پینٹ جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہو گیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہتے ہی بیلا نے اپنے پرس سے چابی نکالی، ہاتھ بڑھا کر چابی لگائی اور دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ تابش نے گیٹ سے ہی اسے آواز دی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ بیلا چلتے چلتے پلٹی، کچھ لمحوں تک اسے دیکھتی رہی اور پھر بولی، آ جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ اندر چلی گئی اور تابش اندر آ کر خاموشی سے کونے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ بیلا کمرے سے چادر اتار کر اپنا دوپٹہ لے آئی تھی،
सफेद सूट पर सफेद दुपट्टा। बैठो, उसने कोने में रखे एक सोफे की तरफ इशारा किया तो ताबिश बैठकर कमरे का जायजा लेने लगा। एक सोफा और एक कुर्सी, पूरे कमरे में बस यही एक सामान था। सामने कुछ डब्बे पड़े हुए थे। वो कहां से कहां पहुंच गई थी। उसे बेला का कराची वाला घर भी याद आया, उसका ड्राइवर, नौकर, बतूल। जब वो पहली दफा उसे घर छोड़ने आया था तो उसका घर देखकर अंदाजा हुआ था कि वो किसी अच्छे घराने से ताल्लुक रखती है। इन गुजरे सालों में वो यहां तक कैसे पहुंच गई, वो इस वक्त इतनी बेरंग क्यों थी। वो एक लम्हे में सारी बातें जानना चाहता था। बेला साथ रखी कुर्सी पर आकर बैठ चुकी थी। क्या तुम अकेली हो यहां पर, तुम्हारे शौहर नहीं? उसने बेला की तरफ सर घुमाकर पूछा तो वो दोनों हाथ मसलते हुए पलकें झपकाने लगी। नहीं, इस वक्त तो ऑफिस होता है, वो शाम 5 बजे तक आएंगे। ताबिश अपनी जांचती नजरों से उसका चेहरा देखने लगा। माजिन कहाँ है? बेला ने माजिन के नाम पर सर उठाया। कुछ लम्हे तक उसकी आंखों में देखती रही और फिर बोली, वो तो स्कूल गया है और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं गई। कमरे में एक बार फिर मुकम्मल खामोशी छा गई थी। ताबिश अपनी जगह से उठकर उसके सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठा। उसे सामने बैठते देखकर बेला का घबराना लाजमी था और वो सोच रही थी कि क्या आज उसका यौम हिसाब है। कुछ लम्हों तक उसकी घबराहट को देखता रहा। आहिस्ता आहिस्ता आपस में मसलते हाथ, बार बार गिरती उठती पलकें, उसकी दिल की कैफियत वो समझ रहा था। आगे बढ़कर उसे अपने आप में छुपाना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि मैं हूं तुम्हारे साथ। फिर ताबिश ने खुद पर कंट्रोल करते हुए उससे पूछा, बेला, मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं तुमसे, जिनके जवाब मुझे मालूम नहीं, बहुत पहले मालूम हो जाने चाहिए थे, पर पता नहीं मैं क्यों नहीं पूछ सका। उसकी बात सुनते हुए बेला की आंखें भीगने लगी थी। उसने डरते डरते ताबिश की आंखों में देखकर कहा, पूछो। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुमने मुझे खून दिया था? हालांकि तुम कितनी देर मेरे पास बैठी रही, पर तुमने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। उसने अपने दोनों हाथ सीने पर लपेटकर उसे बड़ी नर्म नजरों से देखा। उसका मकसद बेला को डराना हरगिज नहीं था, पर उसे अपने करीब देखकर दिल सीने में खुशी से नाच रहा था। और ताबिश हसनैन बड़ी मुश्किल से अपने दिल को थपक थपक कर चुप भी करवा रहा था। बेला ने एक नजर उठाकर फिर झुकाई। और इस पर ब्लंडर यह कि तुम मूसा को मना करके आए कि मुझे वो ना बताए। वो जरा सा हंसा तो बेला ने एक शिकवा करती नजर उस पर डाली। मुझे लगा था कि वो नहीं बताएगा, मैंने उसे मना भी किया था। उसकी बात पर ताबिश बेख्तियार हंस पड़ा। अरे बेला, वो मेरे अंडर काम करता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मुझे कोई बात मुझसे छिपाता? ब्लू जीन्स और कास्ती शर्ट में उसके सामने जमीन पर अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ बैठा वो आज फिर बेला के हवासों पर सवार होने लगा था। चलो एक और बात बताओ, मुझे आज तक ये क्यों नहीं मालूम कि तुम्हारी शादी किससे हुई थी? उसने अपने सवाल पर बेला का उड़ता रंग देखा था। वो घबराकर इतनी जल्दी से खड़ी हुई कि ताबिश चौंक गया। मैंने बताया तो है ना कि मेरे शौहर शाम तक आ जाएंगे। आज तो हमें एक दावत पर भी जाना है, उनके ऑफिस में एक पार्टी है, तुम किसी और दिन आकर उनसे मिल लेना। ये बोलती हुई कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगी तो उसकी घबराहट पर ताबिश को मजीद हैरानी हुई थी। एक घुटने पर जोर देता वो जमीन से खड़ा हुआ। उड़े हुए रंग के साथ वो मुस्तकिल ताबिश से अपनी निगाहें चुरा रही थी। सुनो बेला, मैं घर गया था तुम्हारे। ताबिश की बात पर वो एक झटके से रुकी और पलट कर उसे देखने लगी। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, और वहां मेरी सबसे मुलाकात हुई, तुम्हारे पड़ोसी रशीद मौलाना साहब और हाँ आंटी। उसकी हैरान होती नजरें एक बार फिर आंसू से भरने लगी थी और वो सोच रही थी कि क्या मेरा झूठ पकड़ा गया। उसे देखते देखते बड़ी सख्ती से उसने आंखें बंद करके दोनों हाथों में अपना मुंह छिपाया तो ताबिश एक कदम जल्दी से उठाता उसके पास आकर उसे बेकरारी से देखने लगा। नहीं बेला, प्लीज रोना मत। वो हाथ बढ़ाकर उसे चुप करवाना चाहता था पर अपने हाथ को रोक गया था। मुझे बताओ ना बेला, तुम अकेली क्यों हो? यहां तक तुम कैसे पहुंची? कहां है तुम्हारा हस्बैंड? मुझे बताओ, मेरा वादा है तुमसे कि वो जहां कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ कर तुम्हारे सामने लाऊंगा। बेला रोते रोते सोफे पर बैठी तो एक बार फिर ताबिश जमीन पर उसके सामने आया।
وہ اس دنیا میں نہیں ہے تابش. شادی کے 1 سال بعد ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تابش. اس کی بات پر تابش کو ایک تکلیف دہ جھٹکا لگا تھا. وہ اسے دکھ سے روتا ہوا دیکھ کر پوچھنے لگا, کیا مطلب 1 سال بعد ہی؟ ہاں تابش, پر میرے لیے تو وہ کبھی تھا ہی نہیں. ایک اور تکلیف دہ جملہ اس کے کانوں میں پڑا تو وہ بولا, اب اس کا کیا مطلب؟ اس نے بیلا کے گرتے آنسو دیکھے تھے. اس کی آنکھوں میں پریشانی اتر آ گئی تھی. جب وہ تھا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہی تھا. دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ بولتی چلی گئی اور حیران نظروں سے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا. ایسی ہی کچھ باتیں تو اس نے ایک دفعہ پہلے بھی کسی کے حوالے سے کی تھی. کون تھا وہ شخص؟ بیلا کے کزن جو ایک نارمل تھا؟ پھر دوبارہ ایک جھٹکے سے اٹھتے وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور بے یقینی سے سر ہلاتا رہا. بیلا کے موبائل ریکارڈ کے مطابق وہ شادی ہوتے ہی نواب شاہ میں تھی. وہاں تو اس کا وہ پاگل کزن تھا. اس کے ماتھے پر کئی بل آئے تھے. جو کچھ ابھی بیلا نے بولا تھا وہ تابش نے بالکل ٹھیک سمجھا تھا, پر جو سمجھ میں آیا تھا اسے قبول کرنے کو ذہن تیار بالکل نہیں تھا. وہ جلدی سے بیلا کے پاس آ کر جھکا. 1 منٹ میری بات سنو. اگر تم نے اپنے اس پاگل کزن کا نام لیا تو بیلا, میں تمہیں... اپنی بات کرتے ہوئے لمحے بھر کو چپ ہوا. یاد رکھنا بیلا, میں تمہیں جان سے مار دوں گا. وہ اپنے دانت پیستے ہوئے بولا تو اس کی بات پر بیلا بے اختیار رو پڑی تھی. اسی بات کا غم تو اس کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی. اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونا چاہتی تھی. تب کے رکے ہوئے آنسو آج ہچکیوں کی صورت میں نکلنے لگے اور آخرکار وہ تابش کے سامنے ٹوٹ گئی. اور تابش جو ابھی اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا بس اسے دیکھتا رہ گیا. اس کے سامنے بیٹھ کر تکلیف سے اس نے آنکھیں بند کی تھی. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کیا سچ میں حمدی سے تمہاری شادی؟ تابش نے ڈرتے ڈرتے بیلا سے سوال کیا تو اس کے رونے میں اور تیزی آ گئی. چہرے پر گرتے آنسو صاف کر کے اس نے سر ہلایا اور بڑی بے بسی سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تو آنکھوں میں نمی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا. آخر کیوں بیلا, کیوں؟ دکھ سے اس کی آواز ڈوبنے لگی تھی. بولنا کتنا مشکل ہو رہا تھا. دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا. مجھے بتاؤ بیلا, کس نے کیا تم پر یہ ظلم؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ کتنا بے خبر رہا تھا بیلا سے ان سالوں میں. اب اس کا ہر چیز کو تباہ کرنے کا دل چاہ رہا تھا. تم کیا کر لیتے تابش؟ مجھے خود نہیں معلوم تھا. جب تک خبر ملی میں کچھ کرنے کے قابل نہیں تھی. بڑے ابا اور تایا ابا نے بابا کو اتنا بے بس کر دیا کہ انہوں نے... وہ چپ ہوئی تو تابش کو شدید قسم کا غصہ آیا. بہت اچھے, ان کو بے بس کیا تو انہوں نے تمہاری شادی ایک پاگل سے کر دی. بیلا اس کی بات پر ایک دم اٹھی. نہیں پلیز تابش, بابا کو کچھ مت کہنا. بیلا نے اپنے آنسو صاف کیے اور تابش, وہ تو اس وقت پاگل پنے کی حدوں کو چھو رہا تھا. مطلب کہ بیلا سبحان, تم آج 6 سالوں بعد مجھے یہ بتا رہی ہو کہ تم مجھ سے اس لیے الگ ہوئی تھی کیونکہ تمہاری شادی ایک... وہ غصے سے پیر پٹکتا پاس آیا تھا. اپنی بات ادھوری چھوڑ کے کھڑا بیلا کو گھورتا رہا. اس حقیقت کو ہضم کرنے کی کوشش کرتا رہا جس کا اسے ابھی پتا چلا تھا. غصے سے ایک بار اس نے پاؤں کو زور سے زمین پر مارا. اس وقت تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا بیلا؟ ہاں. بیلا نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا تھا. اس نے ایک مکہ پلٹ کر دیوار پر مارا. وہ 6 سال پہلے والی کیفیت میں تھا, بالکل اسی جگہ پر کھڑا جیسے بیلا نے اسے ابھی یہ اپنی شادی کی خبر دی ہو. آنکھیں بند کر کے اپنی حالت پر وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا اور پھر چونک کر واپس آیا. ذہن میں ایک اور طوفان اٹھا تھا. اسے مازن کی باتیں یاد آ رہی تھی. یہ جو کوئی بھی ہے 6 سالوں میں 5 شہر بدل چکا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. اسے پاپا کی بھی بات یاد آئی تھی. اس کا دماغ کھولنے لگا تھا. مجھے بتاؤ بیلا, اگر تمہاری شادی حمدی سے ہوئی تھی تو یہ اکرام کون تھا؟ تنے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آیا اور وہ کیا جواب دے سکتی ہے یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آگ نکلنے لگی. اسے دیکھتے ہوئے بیلا نے مجرموں کی طرح سر جھکا کر کہا, اکرام اور صفدر یہ دونوں اچھے لوگ نہیں تھے تابش. نہ ان کی نیت اچھی تھی. وہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے میرے اکیلے پن کا, میری مجبوریوں کا, حمدی کے پاگل پن کا. تابش کچھ لمحے تک اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتا رہا. اس کے چہرے کی بے بسی پر اس کا دل کٹنے لگا.
شرم سے لال چہرہ، بکھرے ہوئے بالوں کی لٹیں اس کی بیلا کے نہالوں تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے غصے نے اور شدت پکڑی تھی۔ ایک سانس لے کر اس نے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ لاہور کا ایڈریس بتاؤ اور مجھے بتاؤ کہ صفدر کون تھا، اس نے سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے اپنی پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا تو بیلا نہ جانے کیوں گھبرا گئی تھی۔ سامنے کھڑا شخص ایک لمحے میں تابش سے ایس پی تابش حسنین بن چکا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، تم اب کیا کرو گے؟ نہیں، مجھے بتاؤ بیلا، کیا کرنا چاہیے اسے لوگوں کے ساتھ؟ ہاں، اس کے فضول سوال پر اسے گھورتے ہوئے اپنے ایک ساتھی پولیس آفیسر کو اس نے لاہور کال کی تھی۔ تھوڑی بہت تفصیل بتا کے اس نے ایڈریس لکھوایا۔ دیکھو زید، یہ میری ایک بہت ہی عزیزہ کی بات ہے، ورنہ میں باقاعدہ FIR کٹواتا۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کا نام سب کے سامنے آئے، پر اس بندے کو ایسا سبق سکھانا، 2-3 دن لاک اپ کی سیر بھی کروانا، کسی کو ریمانڈ پر بھی دے دینا، بس سارے ارمان ٹھنڈے کرنا تم نے میرے۔ زید سے بات کر کے اس نے ایک اور ساتھی کو حیدرآباد کال کی اور اسے صفدر کا پتہ لکھوا کر یہی سب بتایا۔ بیلا چپ چاپ اسے بات کرتے دیکھتی رہی۔ آج پہلی دفعہ ایک پولیس آفیسر کے روپ میں اسے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ یقیناً اپنے کام میں بھی بہت سٹرکٹ ہوگا۔ بات کرتے ہوئے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، اکرام اور صفدر کو ختم کر دینے کی خواہش۔ بیلا کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی، یہی تابش تو آج تک اس کے دل میں بسا تھا۔ وہ اٹھی اور جا کے کچن سے اس کے لیے ایک گلاس پانی لے آئی تھی۔ بات ختم کر کے وہ صوفے پر اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں دیا تو گلاس تھام کر اس نے دوسرے ہاتھ سے بیلا کی کلائی کو پکڑا۔ کچھ لمحوں تک سر اونچا کیے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ ٹھنڈا پانی پی کر گلاس سائڈ پر رکھ کر اس کی طرف پلٹا۔ آج کتنے دنوں بعد سکون سے اس کا چہرہ دیکھنے کا موقع ملا تھا اسے، اور وہ کتنی بدل گئی تھی ان 6 سالوں میں۔ گزرے وقتوں کی تھکن اس کے چہرے پر لکھی تھی، نہ آنکھوں میں وہ چمک تھی، نہ لہجے میں وہ خود اعتمادی۔ وہ کیوں اس عذاب سے گزری تھی؟ اب کیا ہے، کچھ اور بھی پوچھنا چاہتے ہو کیا؟ اسے تابش کی کھوجتی نظروں سے گھبراہٹ ہونے لگی تو وہ بولا، ہاں بہت کچھ۔ اس نے دونوں ہاتھ آپس میں بند کر کے سر ہلایا۔ اس کی نظریں ابھی بھی بیلا پر تھی۔ وہ محبت جس کا اظہار نہ کبھی تم نے کیا اور نہ کبھی میں نے، اسی محبت پہ یقین کے بھروسے سے تم نے ایک جھوٹ کی دنیا بسائی بیلا، میرے نام کو اپنے ساتھ جوڑا، پر کیا ان گزرے سالوں میں کبھی تمہیں میرا خیال نہیں آیا؟ کبھی تم نے میرے بارے میں نہیں سوچا؟ کیوں نہیں تم نے مجھے پکارا بیلا؟ کیوں؟ تم کب سے بھاگ رہی ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک دوست کی حیثیت سے مجھے بلا لیتی اپنے پاس۔ اس کی بات پر بیلا اپنے ہاتھ مسلنے لگی تھی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تم میرے بارے میں جانتی نہیں تھی؟ جب سب جانتی تھی تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں ابھی تک تمہاری یادوں میں تڑپ رہا ہوں۔ وہ ذرا سا ہنسا تو بیلا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب بولو۔ کتنے پل اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ کیسے بتاتی کہ یاد تو وہ تب آتا جب کبھی اسے بھلایا ہوتا اس نے۔ جو انسان ہر وقت دل اور دماغ میں ہو اسے یاد کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ پر وہ اپنے آپ کو اس کے قابل سمجھتی ہی نہیں تھی۔ بہت ہمت کر کے اس نے دیکھا تو وہ سراپا انتظار نظر آیا۔ پھر وہ ہلکے سے مسکرا کر بولی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو تابش، وہ محبت ہی تھی جو ہم دونوں کو باندھے ہوئی تھی، بے شک ایک جھوٹ کے سہارے صحیح، پر جانتے ہو مجھے ذرا سا بھی ڈر نہیں لگا تمہارا نام لیتے ہوئے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تمہیں برا نہیں لگے گا۔ اس کی مسکراتی آنکھوں میں اشکوں کی جھڑی لگی تھی۔ پر تابش، میں اب بہت تھک چکی ہوں، اکیلے رہتے ہوئے، سبھی سے بھاگتے ہوئے، لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہمارے سوسائٹی میں کتنی گندگی ہے اور لوگوں کے دل اس سے بھی زیادہ گندے ہیں۔ میں مازن کے ساتھ بس جینا چاہتی تھی، خوش رہنا چاہتی تھی، اسے ایک نارمل زندگی دینا چاہتی تھی، پر ایسا نہیں ہو سکا۔ لیکن جب سے تمہارا نام ہمارے ساتھ جڑا۔ بات کرتے کرتے وہ کھل کر ہنسی تھی۔ تابش نے اپنے انگوٹھے سے اس کے گالوں پر گرتے آنسو صاف کیے۔ تمہارا نام ایک بہت ہی بڑا گھنا سایہ دار درخت تھا ہمارے لیے، اس کی چھاؤں بہت ٹھنڈی ہے، ہر طرف سکون ہی سکون ہے، ایسا لگنے لگا تھا کہ میں اور مازن اس کے سائے میں بہت محفوظ ہیں۔ پھر وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو کر بولی، پر وہ سب جھوٹ تھا، جھوٹ کے سہارے ہم کتنی زندگی گزار سکتے ہیں تابش، ایک دن تو حقیقت کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اور حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ تابش تو بیلا کے لفظوں کی ٹھنڈک دل میں اتارتا جا رہا تھا اور مسکراتی نظروں سے مستقل اس کے چہرے پر گرتے آنسو صاف کرتا جا رہا تھا۔ میں ایک بیوہ عورت،
اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تابش نے اسے مزید بولنے سے روکا۔ اس کے چہرے کی مسکان غائب ہوئی تھی، اس کے ماتھے پر کئی بل پڑے تھے۔ بس بیلا، چپ، بیوقوف لڑکی، اب اس سے آگے ایک اور لفظ نہیں بولو گی تم۔ نہیں تابش، یہی تو حقیقت ہے۔ سو وٹ، مجھے ہر وہ حقیقت کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہے بیلا، چاہے وہ کتنے ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ اگر میں ظاہر نہیں کرا تو تم یہ مت سمجھو کہ میں پریشان نہیں۔ میں زندگی میں کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا جتنا ان 2 دنوں میں ہوا ہوں۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیسے تمہارا سامنا کروں، کیسے تمہیں ان تکلیفوں سے نکالوں۔ اور اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ اس کے ساتھ کچھ سوچ کر مسکرایا تھا۔ تمہیں پاپا نے بلایا ہے بیلا؟ آنکھوں میں خوف لیے بیلا نام میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی تم؟ تابش، میں لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتی، اب اور ہمت نہیں مجھ میں سب کو اس جھوٹ کے بارے میں کیا بتاؤں گی؟ ہاں۔ ایک بار پھر 2-3 آنسو اس کی آنکھ سے گرے تھے۔ دیکھو بیلا، سب لوگوں کا سامنا میں کروں گا، تم بس میرا سامنا کرنا، اور کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ جو بات ہم دونوں کی ہے وہ بس ہم دونوں تک ہی رہے گی۔ تابش نے یقین سے کہہ کر بیلا کے دونوں کا ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ سالوں پہلے مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی بیلا کہ میں نے تم کو اپنے دل کی بات نہیں بتائی تھی۔ وہی غلطی اب میں دوبارہ نہیں کرنا چاہتا۔ ذرا سا آگے بڑھ کر اس نے بیلا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ اپنی محبت کے جذبوں کو اس کے اندر اتارتا وہ آہستہ سے پیچھے ہوا، اس کے گلابی ہوتے رخساروں پر ایک محبت بری نظر ڈالی۔ بیلا سبحان، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں، میری یہ زندگی بے معنی ہے۔ یہ اسی دن رک گئی تھی جس دن تم نے مجھے چھوڑ کر گئی تھی، اور میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں، اسی صدمے کی کیفیت میں کہ کیسے تقدیر تم کو مجھ سے الگ کر سکتی ہے۔ اس کی باتوں پر بیلا کی آنکھیں بند ہوئی تھی۔ کیا خدا کو اس پر رحم آ گیا تھا؟ کیا اس کے دکھ کے بادل چھٹنے والے تھے؟ کیا واقعی قدرت اس پر مہربان ہو گئی تھی؟ بیلا، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے اس جھوٹ کا سہارا لیا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، جانتی ہو نا تم؟ اس کی بات پر بیلا نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ پر بیلا، اب میں اس جھوٹ کو سچ میں بدلنا چاہتا ہوں، مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ آج اتنے سالوں بعد اس تک اپنے دل کی بات پہنچا کر وہ بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ تابش، بیلا نے مضبوطی سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے، اس خوف سے نکلنے کے لیے جس میں وہ کئی سال سے گرفتار تھی۔ تابش، مجھے بابا کا گھر واپس چاہیے، اپنے بابا کا گھر، ان کی زمینیں، بابا کی شاپس، بڑے ابا اور تایا بس سب اپنے ساتھ لگے تھے۔ جو کچھ میرا تھا سب کچھ مجھ سے چھن گیا۔ میں لڑنا چاہتی ہوں ان سے، اپنے حق کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں امید اور حوصلہ جاگا تھا، ایک سہارے کا آسرا جاگا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے تابش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے بیلا، جو کچھ تمہارا ہے سب کچھ تمہیں واپس ملے گا۔ میں سب سے لڑوں گا تمہارے حق کے لیے اور کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ بیلا کے چہرے کو اس نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ اس نے بیلا کی آنکھوں میں یقین سے دیکھا تو وہ آہستہ سے اس کے سینے پر جھکی، سکون سے آنکھیں بند کی تھی، اور آج کئی سالوں بعد تابش کے بے قرار دل کو آخر قرار مل گیا تھا۔ اسے آج پھر اپنی باہوں کے حصار میں اس نے لیا تھا۔ اسے پا لینے کی حسرت آج حقیقت بنی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہک بے حد سکون کا باعث تھی۔ مسکراتے لبوں کے ساتھ اس کی آنکھیں شکر سے نم ہوئی تھی۔ کچھ پل بعد اسے ایک اور خیال آیا اور وہ ہنستے ہوئے چونکا۔ بیلا، بس ایک آخری بات بتا دو۔ بیلا آہستہ سے پیچھے ہٹ کر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، اور وہ اپنے یونیورسٹی والے موڈ میں واپس آ گیا تھا۔ اور یہ بات تو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں بیلا کہ سائنس جتنی بھی ترقی کر لینا، صرف سوچ لینے سے بچے نہیں ہو جاتے۔ اگر ہوتے تو یقین کرو ان 6 سالوں میں ہمارے 6 بچے تو ضرور ہوتے۔ اور بے تحاشا ہنستے ہوئے اس نے بیلا کا ایک زوردار کا ہاتھ بھی کھایا تھا۔ وہ لمحہ جسے وہ کئی سال پہلے بات کرتے ہوئے سوچ کے ہنسا تھا، آج ایک بار پھر اس کی گرفت میں تھا۔ شرم سے لال ہوتے ہوئے بیلا اس کے بازو پر مکے مار رہی تھی۔ بہت بدتمیز ہو تم، ابھی تک نہیں سدھرے، ایس پی ہو چکے ہو اور باتیں وہی بے شرموں والی ہیں۔ پلکوں کا بوجھ اتنا بھاری تھا کہ وہ نظریں اسے نہیں ملا پا رہی تھی۔ تابش نے ہنستے ہوئے اس کے برستے ہاتھوں کو اپنے قابو میں کیا۔ تم شرما رہی ہو نا، بس یہی کافی ہے۔ اس نے ایک بار پھر بیلا کو اپنے قریب کیا۔
چلو اب یہ بتا بھی دو کہ مازن ہے کون؟ اس کے پوچھنے پر پہلی دفعہ بیلا کے چہرے پر ایک خوشگوار مسکان آئی تھی۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا، بہت خوش تھا تم سے مل کر۔ وہ تابش سارا دن صرف تمہاری باتیں کرتا رہا۔ تابش اس کے چہرے کا سکون دیکھ کر دل میں خوش ہوا تھا۔ ہاں مجھے یاد آیا بیلا کہ ماریا بھابھی نے مجھے مازن کی کچھ بکس دی ہیں۔ اس نے بیلا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو اس کی مسکراہٹ اور گہری ہوگی۔ تو کیا تمہاری شکایت دور ہوگی؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ تو ہے، پر میں مازن کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں بیلا۔ اس کی بات پر بیلا خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں گئی، سامان میں سے اس کی فائل نکال کر لائی اور اس کے ہاتھ میں دے کر اس کے پاس بیٹھی۔ اسے اس رات کے بارے میں بتایا جب تقدیر نے مازن کو بیلا کی زندگی میں شامل کیا تھا۔ وہ کتنی دیر حیرت سے آگے پیچھے اس کے صفحے پلٹتا رہا۔ اپنا 4 سال پہلے ایکسپائر ہوا میڈیکل کارڈ دیکھا۔ یادداشت میں کہیں اسے ایک جملہ بھی گونجا تھا، بیوی ہے آپ کی؟ اس نے حیرت میں برابر بیٹھی بیلا کو دیکھا۔ تو کیا مجھے اسی رات بیلا کے حوالے سے قدرت نے اشارہ دیا تھا کہ بیلا میری زندگی کا حصہ ہوگی؟ وہ دل سے ہنسا تھا۔ شاید میں ہی نہیں سمجھ سکا۔ اس کے ہنسنے پر بیلا نے پلکیں جھپکتے ہوئے کہا، تابش پتہ ہے مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں سوچ کر آج بھی حیران ہوتی ہوں۔ کئی سال تک یہ کارڈ میرے پرس میں پڑا رہا، میں نے اسے کبھی استعمال نہیں کیا، پر شاید اسی دن کے لیے میرے پاس تھا۔ تم کہتے تھے نا کہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ یہ تمہاری نیکی تھی تابش، جسے اللہ نے قبول کیا۔ وہ اپنی قسمت میں نام ہمارا لکھوا کر اس دنیا میں آیا تھا، تو میں کیسے اسے کسی یتیم خانے میں چھوڑ آتی؟ کیسے اسے کسی دارالامان میں دے سکتی تھی؟ وہ ہمارا ہے اور مجھے اس کے پاس سے تمہاری خوشبو آتی ہے۔ تابش نے بہت ہی نرم نظروں سے بیلا کی جھلملاتی آنکھیں دیکھی تھی۔ میں مازن کے بغیر نہیں رہ سکتی تابش، وہ میری زندگی ہے اور میں اسے کسی صورت نہیں چھوڑ سکتی۔ تابش نے فائل رکھ کر بیلا کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، ہاں تو ٹھیک ہے نا، مجھے بھی وہ دل و جان سے قبول ہے بیلا، کیونکہ وہ بہت پیارا ہے۔ پہلی نظر میں ہی میرا دل اس کی طرف کھینچا تھا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اسے دیکھ کر مجھے کس محبت کا احساس ہوا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید اس لیے کہ وہ تم سے جڑا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے مازن کا پیار کرنا یاد کیا تھا، پر اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ تم سے نہیں مجھ سے جڑا ہے۔ اس کے چہرے پر مازن کے لیے بہت ہی پیار تھا، محبت تھی اور خدا کا شکر تھا۔ دروازے پر ہونے والی گھنٹی نے دونوں کو چونکایا تھا۔ اس سے پہلے کہ بیلا کھڑی ہوتی تابش نے اسے روکا۔ رکو میں دیکھتا ہوں۔ دل میں اٹھتے محبت کے طوفان کے ساتھ آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا تو دھوپ سے اندر آتے مازن ماما کی جگہ اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ تابش پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا تو مازن دوڑتا اس کے سینے سے آ لگا۔ پاپا آپ آ گئے؟ اس نے اپنا بیگ وہیں نیچے پھینکا تھا، اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹے تھے۔ تابش نے اسے بڑی محبت سے اپنی سینے سے لگایا۔ کتنا سکون تھا اس احساس میں۔ ہاں میرا بیٹا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں آپ سے ملنے آؤں گا۔ پاپا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے نا اب؟ مازن نے اپنی معصوم آنکھیں گھماتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بالکل، اب ہم ساتھ رہیں گے، میں، آپ اور آپ کی ماما۔ مازن نے ایک زور کی پپی اس کے گال پر کرتے ہوئے کہا۔ ماما کیا پاپا سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے سامنے کھڑی بیلا کو دیکھ کر پوچھا تو وہ ایک قدم اس کے پاس آئی، محبت سے مازن کے گال کھینچے اور کہا، ہاں بیٹا بالکل سچ۔ چلیں اب جلدی سے کھانا کھا کر تیاری کرو آپ لوگ، ہمیں واپس گھر چلنا ہے۔ اسے کمرے میں تابش کی آواز سنائی دی۔ واپس کہاں لیکن؟ مازن حیرت سے بولا تھا۔ یو مین پھر سے گاڑی میں ڈرائیو کر کے اتنی دور؟ اس سے سامنے کھڑے پاپا کو بڑی ناراض نظروں سے دیکھا تو بیلا کمرے کے اندر ہی ہنس پڑی تھی۔ مازن سے بحث کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی، اسے گاڑیوں میں سفر کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ ان دونوں کی باتیں سنتے ہوئے بیلا نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ اس کے گالوں پر آج شکر کے آنسو تھے، آخر اس کے صبر کا پھل خدا نے اسے دے دیا تھا۔ باہر سے مستقل مازن اور تابش کی بحث کی آوازیں آ رہی تھی۔ تابش اسے پولیس جیپ میں لے جانے کا لالچ دے رہا تھا، پر مازن کو تو ایروپلین میں جانا تھا۔ وہ کسی طرح ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ واپس گاڑی میں جائے گا۔ تابش کے ہنسنے کی آوازیں بیلا کو ایک نئی زندگی کی امید دے رہی تھی۔ وہ ایک محفوظ سائے میں تھی
اور اس کے نام کے حصار میں تھی، اور اب اسے دنیا سے چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بیلا سبحان ایک بار پھر سر اٹھا کر کھلی ہوا میں اب سانس لے سکتی تھی۔